حقیقے کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ حقیقے کی وضاحت فرما دیں۔ لفظ حقیقہ نہیں عقیقہ ہوتا ہے عین کے ساتھ، عکا یعکو عکن سے، لفظ عقیقہ عین کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی ہمیں عقیقے کے متعلق بتلا دیجئے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1516۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم عقیقہ کرنا چاہو تو لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرو، 2 بکریاں بچے کی طرف سے ذبح کرو، اور بچی کی طرف سے اسلام نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اللہ کے ہاں گروی ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا کرو۔ گروی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ہاں وہ گروی ہوتا ہے۔ جب اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ بچہ آزاد کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں، یار یہ میری چیز تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ گروی ہے، اس کے بدلے میں فلاں چیز تم سے لے کے جاتا ہوں، تو وہ آپ کی چیز اس کے پاس مانت ہوتی ہے، وہ گروی ہوتی ہے۔ آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ فلاں میری چیز اس کے پاس ہے، میں نے وہ چیز اس سے چھڈوانی ہے، میں نے اپنی وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گروی ہوتا ہے، اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا کرو، اس بچے کا نام رکھا کرو، اور اس کے سر کے بال منڈوایا کرو۔ اس کے سر کے بال منڈوا کے جتنا بالوں کا وزن ہوگا اس کے برابر سونا یا چاندی کے برابر صدقہ کیا جائے گا۔ بالوں کا وزن کیا جائے گا اور اس کے مطابق سونا یا چاندی خرچ کیا جائے گا۔ انس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، سلسلہ صحیحہ میں 850 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عقیقہ کیا نبوت ملنے کے بعد۔ جب نبی مبعوث ہو گئے، نبوت ملنے کے بعد آپ نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ تو جہالت کے دور میں جن لوگوں کا عقیقہ نہیں ہوا یا کسی وجہ سے بھی عقیقہ نہیں وہ کر سکے تو ان کو اب لازماً یہ چاہیے کہ وہ اپنا عقیقہ خود کر لیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عقیقہ کرو، ہمارے لیے فرض ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہمارے لیے فرض ہے، تو اس لیے عقیقے کو لازماً کرنا چاہیے۔ 7ویں دن کوشش کرنی چاہیے کہ 7ویں دن بچے کے بال کٹوائے جائیں، بچے کا نام رکھا جائے، اور 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے۔ وہ لوگ جو اب ایک سوال یہ بھی بار بار یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے کیا اس کی طرف سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں فوت شدہ کی طرف سے اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا، وہ اس کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا باپ فوت ہو گیا تو اولاد کا اس نے عقیقہ نہیں کیا، وہ اولاد اب اپنا عقیقہ خود کرنا چاہتی ہے تو اسے لازماً کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے باپ کے سر پر بوجھ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کا عقیقہ نہیں کیا۔ اب بچوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنا عقیقہ کریں، باپ کے سر پہ جو بوجھ ہے، جو قرض ہے، اس کو ادا کیا جائے۔ اور بعض سوال کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ 7ویں دن کے بعد اگر 7ویں دن کریں گے تو وہ عقیقہ ہوگا، اگر 7ویں دن کے بعد کریں گے جب آپ کو فرصت ہے تب آپ عقیقہ کرنا چاہیں، وہ عقیقہ نہیں، وہ صدقہ ہوگا۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ 7ویں دن کے بعد تو صدقہ ہو جاتا ہے، وہ عقیقہ نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ، مثال کے طور پہ میں سمجھاتا ہوں، اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، اسے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ اس مہینے میں قرض ادا کروں گا، اس مہینے قرض ادا نہیں کیا گیا، تو اگر آپ آئندہ مہینے میں، آئندہ ماہ، 1 سال کے بعد یا چند ماہ کے بعد آپ وہ قرض ادا کرتے ہیں، مجھے بتلائیے وہ قرض ہوگا یا پھر وہ صدقہ ہوگا؟ اور بھائی وہ قرض ہی ہوگا، یہ قرض اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کا زیادہ حق ہے کہ یہ جلد از جلد ادا کیا جائے۔
7वें दिन के बाद भी ये अकीका नहीं, सदका नहीं, ये अकीका ही होगा। और अकीका याद रहे बड़े जानवर का नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि अभी एक बच्चा है, उसके बाद दूसरा होगा, 3-4 बच्चों को जमा करके फिर एक बड़ा जानवर ज़िबा कर लेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है वो छोटे जानवर बकरी की है। बड़े जानवर की याद रहे कुर्बानी है, उसके 7 हिस्से हैं, लेकिन उसका अकीका नहीं किया जा सकता। अकीका जिसका करेंगे वो छोटा जानवर है, बकरी नर या